اچھا فلم کی بات کی کہ بھئی ہم پوری فلم چلائیں گے راج ناتھ سنگھ نے. اگلا ہمارا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوتوا تنظیموں نے بالی ووڈ انڈسٹری کے سپر سٹار سلمان خان اور عامر خان کے خلاف بھی زہر اگلنا شروع کر دیا. انڈیا میں سلمان خان اور عامر خان کو بہت زیادہ تنقید اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھو نہیں، ہندوستان نہ کہو، ہندوتوا ایک مخصوص ذہنیت، جیسے ہمارے ہاں جی مذہب کے نام پہ بڑا بڑا گندا اور غلیظ کام ہوتا ہے. بالکل. یہ ہمارے جو دہشت گرد ہیں، بالکل انتہا پسند. کیا انتہا پسند جی کہنے کو تو دین کے حوالے سے تو وہ تو دین کے نام پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. بالکل. ہمارے اپنے اندر کا تو غلط ہو جاتا ہے. دیکھ میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں اور مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، مجھے اس کا جواب نہیں ملا. ہندوستان سے ہمارا کوئی بھائی اگر سن رہا ہو وہ بتا دے تو مجھے تصدیق کو بات سن. ایک طرف ہم ہندوتوا شوا، یہ کیا طوے شبے ہیں. انڈین سینما کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ان کا یہ کتاب پڑھی ہے دلیپ صاحب. ہاں، ہندو کی لکھی ہوئی صحیح. دا لاسٹ ایمپرر. واہ. کئی کتابیں ہیں ہندو، پاکستان یہ مسلمان تھے رہے. شاہ رخ خان کیسے سپر سٹار بن گئے مجھے بتاؤ. ہاں بالکل. سلمان خان، بالکل. عامر خان، سو مینی ادرس. اس کا مطلب ہے عام ہندو جو ہے اس کا یہ ایشو نہیں ہے. واقعی وہ انسان ہے. واہ. یہ جانور ہے جو صحیح. ایک خاص جو حد ہے ہاں اس سے تجاوز کر کے جب انسان اس سے آگے جاتا ہے، انسان تو نہیں میں کہتا، پرش کہہ لو آدمی، وہ پھر جانور میں تبدیل ہونا شروع. صحیح. اگر پورا ہندوستان اس طرح سوچ رہا ہو جس طرح توا شو ہے، بجلی بری تے توا اگلے نے پہ گلا کے بڑھاتا نا. بالکل بالکل. پتہ نہیں کیا ہے، اب کی بار 400 پتہ نہیں پار، اب کی بار 400 پار. وہ 400 بھی رہ گیا. بالکل. یہ ختم ہونے والے ہیں بالکل. ہندو توے شب. یہ توے شب اس طرح کی باتیں میں عام انڈین کے بارے میں نہیں. صحیح. میرا تھوڑا سا ایکسپوجر ہے انڈیا کے ساتھ، دلی ٹو آگرہ اور پورا یہ جو ایسٹ پنجاب ہے. اچھا. میں نے تو سکھوں ادھر میرے گھر زیادہ تر سکھ تھے. میں نے تو ان کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزارا ہے، بہت محبت، بہت پیار. لیکن جنونی تو پھر پاگل تو کوئی بھی ہو جائے. ہاں جی، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مسلمان ہو. اور یہ میرا خیال ہے پاگل بھی نہیں، یہ پاگل پن کی اداکاری کرتے ہیں. وہ ایک بندہ تھا نا بستر موت کی اس کی بیوی کو، اس نے بڑا اس کو پریشانی میں کہا، اور اس نے کہا کہ یار تو اللہ جسے دے زندگی دے تو بچ جائے ورنہ میں تو پاگل ہو جاؤں. بیوی نے کہا کہ مر رہی تھی بیچاری، اس نے کہا دوسری شادی تو نہیں کرو گے. انہوں نے کہا پاگل سے پھر کچھ بھی کر. اچھا حسن بھائی، بڑی مزے کی بات ہے کہ سلمان خان کا صرف یہی قصور تھا کہ اس نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ سیز فائر مبارک ہو. جب انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی تو اس کو ٹویٹ ہٹانی پڑی. صرف اتنا قصور تھا. حالانکہ یہ کوئی قصور نہیں، لیکن سلمان خان نے انسان خان کہو. واہ. تو مبارک باپ. دیکھو بات سن، میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ بھی انہوں نے حال پیدا سی اور یہ سی ہو سی ہو گیا. بہت اچھی بات. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے بھی، ان کے بچے بھی، ہمارے بے معصوم بے گناہ عوام جن کا ولی وارث کوئی نہیں، غربت، جہالت، محرومیاں وہاں بھی بہت ہیں، یہاں بھی بہت ہیں. تو تم کو انسان دے پتر بنو، مل جل کے چلو. نہیں تھے تھوڑا شوق پورا کر دیں گے کرنے والے. اچھا اگلی بات سنیں. عامر خان کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس کی ایک تصویر ترک صدر کے ساتھ، طیب اردوان کے ساتھ تھی. اس وجہ سے اس کو لعنت ملامت شروع کر دی عامر خان. اس کی وجہ ہے لعنت انہوں نے نہیں، چند لعنتی ہیں ہاں جو یہ کام کرتے ہیں. بالکل. ہندوستان نہیں سارا، بالکل. مجھے ایک بات بتاؤ یار، یہ تو جانور ہیں انسانوں کی شکل میں، انسانوں نہیں آدمیوں کی شکل میں جانور. صحیح. وہاں کے بہت بہت قابل احترام اور بڑا نام ہے آئے رحمان. آئے رحمان نہیں، کیا رحمان وہ کیا موسیقار، اے آر رحمان. اے آر رحمان، اللہ رکھا رحمان. وہ تو ہندو سے مسلمان ہیں. ہاں بالکل. اپنے رشتے میں کوئی پرابلم نہیں. کیا بات، بڑی مثال. یہ ہے اصلی انڈیا. واہ. جہاں شاہ رخ بھی سپر سٹار بن سکتا ہے، جہاں سلمان خان بھی، عامر خان اور اے آر رحمان جی
ہندو مت چھوڑ کے اسلام قبول کر کے باعزت باوقار اور ان کا لاڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دیٹ انڈیکیٹس میرے نزدیک یہ ہندوستان ہے، واہ، جس کے بچوں کے لیے، معصوموں کے لیے میں اتنا ہی دعا ہوں جتنا اپنے بچوں کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چہرہ نہیں ہے، صحیح، اسی لیے اس الیکشن میں چتر پڑے ہیں، بالکل، اور اگلے کی نوبت آئے گی نہیں، آ گئی تو ذلیل ہوں۔ یہ خاص مینٹیلٹی ہے۔ صحیح، دیکھو ہمارے ہاں اب مجھے قابل نفرت حرکتوں کی وجہ سے وہ پوچھے یہ ہے کون، کہیں گے جی یہ مسلمان ہے، پاکستانی۔ اب یہ سن کے اگر کوئی اسلام سے یا پاکستان سے نفرت شروع کرے وہ تو پاگل ہے۔ ہاں بالکل صحیح، یہ تو میں ہوں، صحیح، میرا دین نہیں۔ یہ جو میں بات کرتا ہوں کہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے گیتا یا اپنی مقدس کتابوں کو تو سوائے خوبصورتی کے ہی کچھ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، حضور کے بارے میں ایک کتاب ہے، مجھے مل نہیں رہی تو میں نے بیٹی کو کہا، میں نے کہا وہ پتہ نہیں جو ہوتا ہے جہاں سے منگوائی جاتی ہے، ابھی تک آئی نہیں، اس کا نام ہے کل کی اوتار۔ بالکل، حضور کے بارے میں کتاب بڑا آشش کا ہوتا ہے، مجھے مل نہیں رہی، پتہ نہیں بیلی پور کہیں پڑی ہے یا ان کتابوں میں مل نہیں رہی مجھے، لیکن بہرحال سو یہ ہندوؤں کو بدنام نہ کرو۔ صحیح، واہ، یاد بڑا باریک سفر۔ ہاں، یہ تو پاگل تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس نے بیچا ہے، ظاہر ہے کہتا ہے چائے والا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، کیا ہے، پڑھا لکھا ہے، کتنا ہے، میں نے کسی انڈین لیڈی کا سنا ہے جی بالکل، اس نے کہا دونوں باتیں غلط ہیں۔ ہاں، میں تو اسی یونیورسٹی میں اور یہ وہ، اور اس کی ڈگری کے اوپر جو وہ ہوئی، اس زمانے میں تو یہ ٹیکنالوجی تھی نہیں، اس کی ڈگری بھی جالی۔ بالکل، اچھا، یہ انہی کی کو خاتون تھی، اور جس اسٹیشن پہ یہ چائے بیچنے کا کلیم کرتا ہے وہ بنا بھی بعد میں ان زمانوں کی یہ بات، وہ اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ جھوٹے مکار یار لوگ ہیں، اور بہت بڑی لاٹری نکل آئی ہے، اور اس میں ہندوستانیوں کو بلیم نہیں کرتا، ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے۔ ہم نے کیسے کیسا چپڑکن آتی ہے اپنے سروں پہ سوار کیے رکھا، بالکل ایسے ہی ختم، آہستہ آہستہ عقل آ گئی ہے، ان کا نام و نشان مٹ گیا پالیٹکس سے۔ وہ ہم بھی چونکہ جذباتی سے لوگ ہیں، بنیادی طور پہ تو ایک ہی طرح، یا ہم سارے جو برے صغیر کا مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے سینٹرل ایشیا سے یا عرب ورلڈ سے یا افغانستان سے تو نہیں آئے نا۔ بالکل، یہاں مسلمانوں کا عروج دیکھ کے، ان کا سلوک دیکھ کے، یا پتہ جو بھی وجوہات تھی، تو ہم more or less same kind of people تو ایکسپلائٹ کرنا ہم بھی ہوئے، ہمیں اور طرح کا موزی، بلکہ ان کو میں موزی کبھی نہیں کہتا، ہم تو موزی چمڑ گئے، ملک کو لوٹ کے کھا گئے، خربوں کی جائیدادیں درون ملک۔ میں نے ہندوستان کا کبھی کوئی سیاستدان دیکھا میرے نالج میں، وہ تو پتہ نہیں، میرے نالج میں نہیں، جنہوں نے بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی سے درون ملک سرے عام جائیدادیں خریدی، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہماری میرے اگر ایسٹس، میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا، اندازہ لگاؤ، لیول دیکھو، مارا